السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ڈالر اس وقت بالکل بے قابو ہے پاکستان میں۔ ایک بہت ہی انتہائی معتبر اخبار نے ایک خبر چھاپی ہے، اس پر ہم بات لازمی کریں گے، اس کا کچھ ہم تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے۔ ناظرین، پاکستان میں ڈالر کا اصل ریٹ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ 227 روپے کا ہے یا پھر 260 روپے کا ہے یا پھر دونوں ہی کا نہیں ہے؟ ناظرین، بینک کاری کی زبان میں ڈالر کی قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ڈالر خریدنا چاہتے ہیں یا اسے فروخت کرنا ہے، اور دوسرے یعنی کام کے لیے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں رائج جو اس کے ریٹس ہوتے ہیں اس کو جانچنا ہے۔ اچھا، عموماً بینکوں کے ذریعے ڈالر میں کی جانے والی ادائیگیوں پر انٹر بینک یعنی سرکاری ریٹ نافذ العمل ہوتا ہے، تاہم متعدد پاکستانی بینک غیر ملکی ادائیگیوں پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ جس میں پاکستانی روپے ہوں، یہ ایک مثال ہے کہ کسی ایئر لائن کی ٹکٹ اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو ہر ڈالر کے عوض زیادہ پیسے دینا ہوں گے۔ جہاں سرکاری ریٹ پر 227 روپے ہے تو وہیں معاشی ماہرین ایک تیسری مارکیٹ کا حوالہ دیتے ہیں جس کے پاس ڈالر تو دستیاب ہیں مگر 35 یا 40 روپے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو ڈالر کہ انٹر بینک اور اصل ریٹ میں اس قدر فرق کیوں ہے، اور ڈالر کی اصل قیمت آخر ہے کیا؟ یہ مسئلہ آخر کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ حکومت نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت طے کر رکھی ہے۔ جب طلب اور رسد میں فرق ہوگا تو دوسری مارکیٹیں بنیں گی۔ اب انہوں نے مارکیٹ ریٹ جس کا تعین منی ایکسچینج کرتے ہیں، اسے بھی کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈالر کی اب ایک تیسری مارکیٹ بن گئی ہے کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے ڈالر تو خریدنے ہیں۔ اچھا، اسی پر جو ماہر معاشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ ان طریقوں سے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ ڈالر کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں 35 سے 40 روپے کا فرق پڑ چکا ہے۔ یعنی کسی شخص کو بیرون ملک سفر پر جانے کے لیے یہیں بیٹھے باہر سے کوئی چیز خریدنے کے لیے ہر ڈالر کے بدلے سرکاری ریٹ کی بجائے لگ بھگ 260 روپے یا اس سے زیادہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی ملک میں ترسیلات زر بینکوں کے ذریعے بھیجنے کی بجائے ہنڈی حوالے سے بھیجنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس سے ترسیلات زر کم ہوں گی اور ایکسپورٹر اپنا منافع آہستہ آہستہ ملک میں واپس لائیں گے، یہ کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ گزشتہ سال وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے پر اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر کی اصل قیمت میں 200 روپے سے کم کی بنتی ہے اور انشاءاللہ میں اس کو اسی قیمت پر واپس لاؤں گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈالر کا سرکاری ریٹ روک کر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایل سی بینکوں کے ذریعے عالمی تجارت کا طریقہ جس کو کہتے ہیں وہ بند ہے اور ڈالر کی طلب بھی کم رکھی گئی ہے۔ ڈالر کو کسی نہ کسی طرح باندھ کر رکھنا ضروری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں قیاس آرائیاں کرنے والے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے ریٹ میں بہت فاصلہ بڑھ رہا ہے، یعنی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ۔ تاہم سرکاری سطح پر ڈالر کی قدر 227 روپے ہے، جبکہ اس قیمت میں آپ کو کہیں سے بھی ڈالر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو مل جائے۔ اس پر اسٹیٹ بینک خود مختاری ریورس کر دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کی بات صحیح ہے کہ ڈالر سمگل ہو کر ملک سے باہر جا رہے ہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ اس سمگلنگ
اعداد و شمار کو بھی بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں برآمد کنندہ اپنے پیسے باہر رکھتا ہے یا پھر اپنے ڈالر 260 روپے کی قیمت پر حاصل کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین، لوگ اسی طرح پیسے ملک سے باہر تو لے گئے ہیں، لیکن جب واپس لائیں گے تو یہ ملک پھر ہی بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت ڈالر انتہائی بے قابو ہے۔ اس میں بیرون ملک پاکستانی مجبوراً ہنڈی حوالے سے رقوم بھیجتے ہیں، جس میں پھر ڈالر نہیں آتے بلکہ لوگ یہیں پر روپے میں ادائیگیاں کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ڈالر میں کی جانے والی بہت کم ادائیگیاں سرکاری ریٹ پر ہوتی ہیں، جبکہ اکثر ادائیگیاں اوپن مارکیٹ پر کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے۔ کوکنگ آئل کی سپلائی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ڈالر ختم ہو رہے ہیں۔ درآمد میں جو ایل سیز کھولی جا رہی ہیں، یہ بہت مشکل حالات ہیں۔ اس پر اسحاق ڈار صاحب کسی بھی معاشی ماہر کی بات بھی سننے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، ماضی میں ایسا ہوا کہ جب پاکستان نے مئی 1998 میں جوہری دھماکے کیے تو پاکستان پر معاشی پابندیاں لگی تو بیرون ملک سے آنے والی تمام رقوم کی منتقلی بند ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی وقت پر کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ذخائر بھی نومبر 1998 میں 400 ملین ڈالر سے نیچے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے ڈالر کی قیمت کا جو مصنوعی تعین تھا وہ کیا۔ پھر 2013 اور 2017 تک جب اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے تو تب بھی انہی روپوں کی قدر کو اوور ویلیو کر رکھا تھا اور اس سے برآمدات گر گئی تھیں اور ترسیلات اور زر حوالہ ہنڈی کی طرف سے آنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ملک کے ذخائر نیچے چلے گئے تھے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ملک انتہائی تکلیف دہ مرحلے میں چل رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے۔ اوورسیز پاکستانی تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنے پیسے بینکوں کے تھرو ڈالر کے ذریعے بھیجیں اور باہر سے بھی ڈالر لے کے آئیں تاکہ ہمارا ملک جو اس وقت ڈیفالٹ کی طرف چل رہا ہے تو اس کو بچایا جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔